بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ سمعت ابا جعفر محمد بن حسین یقول سمعت الاصمعی یقول فی تفسیر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في نشابتي أي مد مدا شديدا إلى آخره۔ عزیز طلبہ، گزشتہ حدیث کے سبق میں کچھ تحقیق طلب الفاظ آئے تھے، ان الفاظ کی وضاحت سبق میں کر دی گئی تھی۔ یہاں ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی اس حدیث پاک میں جو مذکور الفاظ یا اس حدیث کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صفت کے بیان میں جو بھی حدیث ہو، وہاں جو الفاظ آئے ہیں ان سارے الفاظ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن حسین کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ ابو جعفر محمد بن حسین جو اس حدیث کے راوی ہیں، بلکہ امام ترمذی کے استاذ ہیں۔ حدیث میں سند پر کلام کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ امام ترمذی سے یہ حدیث احمد بن عبدہ ضبی بصری نے اور علی بن حجر نے اور ابو جعفر محمد بن حسین نے بیان فرمائی۔ گویا یہ تینوں امام ترمذی کو استاذ ہوتے ہیں۔ ایک استاد یعنی ابو جعفر محمد بن حسین نے جب یہ حدیث ان سے بیان فرمائی، حدیث کی روایت جب امام ترمذی سے فرمائی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں جو مذکور الفاظ ہیں ان کی تفسیر کرتے ہوئے امام اللغت علامہ اصمعی کے حوالے سے تحقیق بیان فرمائی۔ اسی کے بارے میں کہتے امام ترمذی کہ میں نے ابو جعفر یعنی اپنے استاذ محمد بن حسین کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے سمعت الاسمعیہ، کہ میں نے اصمعی کو کہتے ہوئے سنا۔ اصمعی امام لغت، ان کا اصل نام اسماعیل بن قریب ہے۔ انہیں اصمعی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسمع کے معنی ذکی القلب کے، یعنی دل کے اعتبار سے بڑے تیز تھے، گویا ذکاوت ان کے قلب میں رچی بسی تھی۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصمعی کہا گیا، یعنی وہ جو کہ بڑے تیز عقل والے، بڑی ذکاوت قلبی والے۔ اصمعی میں جو یا ہوگی یہ نسبت ہوگی، اسمع کی طرف منسوب۔
اسما لغوی معنی مراد، یا یہ کہ اسما ان کے کسی دادا پردادا کا نام ہے، خاندانی اعتبار سے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں اسمعی کہا جاتا ہے۔ بہرحال لغت کے بڑے امام اسمعی امام لغت نے ممغت یا ممغت دونوں پڑھ سکتے ہیں، روایت میں تحقیق ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس کے معنی الذاہب طولاً کے، یعنی وہ جو لمبائی کی طرف جا رہا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے جس کو بے ڈھب لنگا، بے ڈھنگا، اس لیے کہ قد و قامت اگر ضخامت کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے کی طرف جائے لمبائی میں، وہ اعتدال کے خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ حماقت اور بے وقوفی کی بھی علامت ہے۔ بولتے ہیں لمبا بے وقوف ہوتا ہے، لیکن ہاں لمبائی ہو اسی اعتبار سے چوڑائی بھی ہو تو وہ بے وقوف نہیں۔ بہرحال معنی بتائے کہ ممغت یا ممغت، جس کے معنی الذاہب طولاً یعنی لمبائی کو جانے والا، یعنی لمبا بہت زیادہ۔ اور اس معنی کو مراد لیتے ہوئے امام اصمعی نے ایک دیہاتی کے قول کا حوالہ دیا، وقال، اور فرمایا انہوں نے، سمعت اعرابی یقول، کہ میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا۔ سوال یہ ہے کہ دیہاتی کے قول کو حجت کیسے مان لیا؟ وجہ یہ کہ دیہاتی لوگ اکثر و بیشتر شہر سے باہر الگ تھلگ رہتے ہیں، تو ان کی زبان جو بھی وہ خالص ہوتی ہے۔ دیہاتیوں کی بنسبت شہریوں کی زبان یہ کئی زبانوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ شہر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے، جس کے نتیجے میں شہریوں کی زبان خالص نہیں رہتی، اس زبان پر کئی زبانوں کا اثر چڑھ جاتا۔ اس لیے وہ دیہاتی جو دیہات میں رہنے والا، اس کی زبان خالص ہے، دوسری زبانوں کی آمیزش سے پاک صاف ہے، لہذا اس کا قول حجت ہو جائے۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا، فی کلامی، اپنے کلام میں، وہ بول رہا تھا اصل میں تمغت فی نشابت، نشابت تیر کو کہتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیہاتی نے اپنے تیر کو چلے پر چڑھایا اور اسے خوب کھینچا اور کہا تمغت فی نشابت، مطلب ہوگا ای مدہ مدن شدیدہ، کہ اس تیر کو چلے پر چڑھا کر اسے خوب دراز کر کے کھینچا۔ یہ جو زور سے خوب کھینچا دراز کیا، اس سے معلوم ہوا کہ تمغت ہی سے ممغت یا ممبغت مشتق ہے، معنی ہوں گے یعنی اوپر کو لمبائی میں کھینچا ہوا، اوپر کی طرف جانے والا۔ آگے حدیث میں لفظ آیا متردد، اس کا مطلب بتایا امام لغت امام اصمعی نے، الداخل بعض فی بعض قصر،
یعنی جسم کا بعض حصہ بعض میں داخل ہو ناٹے ہونے کی وجہ سے. بتایا تھا ناٹا جو بالکل گٹھا ہوا ہو، یعنی جسم کا بعض حصہ بعض میں داخل ہو، یعنی بہت زیادہ ناٹا ٹھیکنا جس کو بولتے، گٹے گٹے جسم والا، اعضا گویا ایک دوسرے میں گھس رہے ہو. الداخل بعض ہو، جسم کا بعض حصہ بعض اعضا بعض میں داخل ہو ناٹے ہونے کی بنا پر. متردد کیوں کہتے ایسے کو؟ ماقبل میں اس کی وجہ آ چکی تھی کہ بہت زیادہ ٹھیکنا ناٹا گٹھیلے بدن کا ہوتا ہے، تو دوسرے کو جو دور سے دیکھ رہا ہو تردد میں ڈال دیتا. دیکھنے والا تردد میں پڑ جاتا کہ آیا وہ بچہ ہے یا بڑا آدمی ہے کوئی. آگے لفظ آ رہا ہے اما القطط، فرمایا فشدید الجعود. قطط اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ گھنگریالا بالوں والا. شدید الجعود یعنی جس کے بالوں میں بہت سخت گھنگریالا پن. اسی طرح لفظ ہے رجل. رجل کا مطلب ہے قدرے گھنگریالے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بہت زیادہ گھنگریالا پن نہیں تھا، بلکہ وہ بال قدرے گھنگریالے تھے. معنی بتایا الذی فی شعرہ حجونہ. رجل اس کو کہتے ہیں جس کے بال میں حجونہ ہو. حجونہ کے معنی ای تسن قلیلہ، یعنی تھوڑے تھوڑے گھنگریالا پر. بال بہت ٹیڑھے میرے نہ ہو، بہت خمدار پیچدار نہ ہو، اور نہ ہی بالکل سیدھے ہو، بلکہ قدرے گھنگریالے. حجونہ کے معنی ٹیڑھا ہونا، اسی کے معنی بتایا تسنی. یہ باب تفاعل کا مصدر ہے تسنی. تنوین تقلیل کے لیے اور قلیلاً جو آگے لائے اسی تقلیل کی تاکید ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے بال میں حجونہ ہو، حجونہ تسن قلیلہ یعنی بہت تھوڑے سے گھنگریالا پن، قدرے گھنگریالے بال، ایسے شخص کو رجل بولتے. آگے لفظ ہے اما المتہم. متہم تدہیم سے اس پر معقول میں کلام ہو چکا. یہاں معنی بیان کرتے ہیں فالبادن الکثیر اللحد. بادن یہ اسم فاعل ہے باب ضربہ یا نصرہ سے، جس کے معنی موٹا ہونا، بڑے بدن والا ہونا، بھاری بھرکم جسم والا، بہت گوشت سے بھرا ہوا. انتہائی وزنی آدمی کو متہم بولتے. اسی کے معنی لیے فالبادن الکثیر اللحم، بہت زیادہ گوشت والا، بڑے بدن والا، بہت زیادہ موٹا فربا، ایسے کو متہم کہتے ہیں. وَأَمَّا الْمُتَہَّمُ فَالْبَادِنُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ، تو وہ بادن یعنی بڑے بدن والا، موٹے بدن والا، جس پر بہت زیادہ گوشت ہو. مکلثم اس کی بھی تحقیق ہو چکی. یہاں امام اصبعی نے مطلب بتایا المدور الوجہ، یعنی چہرہ گول مٹول، چپٹا، گال پھولا اور دائرہ نما گول مٹول چہرے والے کو مکلثم بولتے. المدور الوجہ یعنی چہرہ گھما دیا گیا، گول مٹول. معقول میں بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل چپٹا، گال پھولا، گول مٹول نہیں تھا، بلکہ
تناسب اور موزونیت کے ساتھ قدر گولائی تھی چہرے میں، مگر لمبائی کی طرف میلان تھا۔ مشرب کے معنی بتایا، مشرب معقول بتایا، اشراب سے اخلاق کے معنی مشرب مخلق، الذی فی بیاض حمرہ، یعنی وہ جس کے سفید گورے رنگ میں سرخی پلا دی گئی ہو۔ سفید رنگ میں تھوڑی سرخی کی آمیزش، گورا رنگ سرخی مائل، ایسے کو مشرب بولتے ہیں۔ ادعج کے معنی بتا شدید و سواد العین، یعنی بہت زیادہ سیاہ آنکھ والے۔ دعج سے ادعج ہے، ادعج کا مطلب معقول میں بتایا جا چکا۔ امام اصمعی صاحب لغت کے حوالے سے یہاں اسی کو بیان فرماتے کہ وہ جس کی آنکھ بہت زیادہ سیاہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی سیاہ آنکھوں کا وہ حصہ جو سیاہ بہت سیاہ، اور جو حصہ سفید ہونا وہ بہت زیادہ سفید، اسی کو ادعج بولتے ہیں۔ شدید و سواد العین، یعنی جس کی آنکھ بہت زیادہ سیاہ ہو۔ احدب کے معنی طویل الاشفار کے، احدب پر بھی کلام ہو چکا، اشفار پر بھی کلام ہو چکا۔ طویل الاشفار یعنی لمبے پلکوں والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلک لمبے تھے، دراز اور خمدار پلک والے۔ قطید مجتمعۃ الکتفین کو کہتے ہیں، یعنی دونوں موڈوں کے، دونوں کندھوں کے اکٹھے اور جمع ہونے کی جگہ کو قطید کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں کاہل کہا جاتا ہے، ایسے شخص جس کے دونوں مونڈے اکٹھے ایک ساتھ جمع ہو، ملے ہوئے ہوں، ایسے شخص کو کاہل بولتے ہیں، اور کاہل کی جمع کواہل آتی ہے۔ مسروبہ، اس پر بھی کلام ہو چکا۔ فرماتے ہوا الشعر الدقیق، وہ باریک سی پتلی سی بال کی لکیر، الذی کانہ قضیب، گویا کہ وہ باریک سی ٹہنی کی طرح، بالوں کی پتلی سی دھاری، پتلی سی لکیر جو سینے سے لے کے سرہ ناف تک چلی جا رہی ہو۔ ماحول میں اس پر بھی کلام ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بالوں کی پتلی دھاری لکیر تھی، گویا کہ کوئی باریک سی ٹہنی ہو، قضیب بانس کی پتلی سی لکڑی، اور سینے سے لے کر کے وہ دھاری ناف تک چلی جا رہی تھی۔ شسن کے معنی بھی ماحول میں آ چکے، الغلیظ الاعصاب من الکفین والقدمین، کہ دونوں قدم اور دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں غلیظ گاڑھی، یعنی گوشت سے بھرپور، پرگوشت کو شسن بولتے ہیں۔ اور مردوں میں اس طرح قدم مبارک اور ہتھیلیوں کا گوشت سے بھرا ہونا، انگلیوں کا بھرپور ہونا، یہ حسن و جمال، طاقت اور قوت کی علامت ہے۔ تقلو کے معنی بتایا ان یمشی بقوہ، کہ وہ قوت سے چلتے تھے۔ معقول میں تقلو کا مطلب بتایا جا چکا ہے، اصل معنی اکھڑنے کے ہیں، گویا ایسے چلتے قدم اٹھا کر مضبوطی سے، گویا لگتا کہ قدم پیر میں، ایک قدم زمین میں گڑے ہوں اور پھر انہیں اکھاڑ رہے ہوں درخت کی طرح۔ مراد اس سے قوت کے ساتھ چلنا، جماؤ کے ساتھ چلنا۔ سبب کے معنی حضور کے، حضور کا مطلب یعنی پستی میں اترنا،
اور سبب ڈھلوان کو کہتے، پس جگہ کو کہتے۔ چنانچہ سبب اور حضور کے یہ جو معنی مراد لیے گئے، حوالہ دیتے فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو، یعنی عربی میں، ان حضرنا فی سبوب و سبب، سبب سبوب ایک ہی معنی میں، کہ ہم اترے ڈھلوان میں، پس جگہ میں، اوپر سے نیچی جگہ پر اترنے پر، حضرنا، ان حضرنا فی سبوب و سبب بولتے ہیں۔ تو انحدار کے معنی نیچے کی جگہ میں اوپر سے اترنا، اور سبب سبوب کے معنی پس اور ڈھلوان جگہ کے۔ جلیل المشاش، اس پر بھی کلام ہو چکا۔ فرماتے یرید رؤوس المناکب، مونڈوں اور کندھوں کے سرے کو مراد لے رہے ہیں اس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے کنارے، موڈے کے سرے یہ بڑے تھے۔ جلیل، عظیم، کبیر کے معنی میں معقول میں کلام ہو چکا۔ مونڈوں کے سروں کا، کندھوں کے کناروں کا بڑا موٹا ہونا، یہ حسن اور قوت کی علامت ہے مردوں میں۔ یرید رؤوس المناکب، مونڈوں اور کندھوں کے سروں، کناروں کو مراد لے گئے اس سے۔ اور عشرہ صحبت کے معنی میں، اسی سے عشیر کا لفظ مشتق ہوتا ہے، صاحب، ساتھی کو عشیر بولتے۔ تو عشرہ کے اصل معنی ہے آپس میں میل جول، صحبت، باہمی تعلق۔ ساتھی کو عشیر بولتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی قریب ہوتا ہے، ساتھ ساتھ رہنے والا، باہمی تعلق رکھنے والا۔ اسی طرح عشیرہ خاندان کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی معقول میں کلام ہو چکا۔ یہ بھی اسی عشرہ سے مشتق ہے۔ خاندان کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے والے ہوتے، اس وجہ سے خاندان کو عشیرہ کہتے ہیں۔ بداہت کے معنی بتائیں، مفاجات، یعنی اچانک ملاقات ہو جانا، یہ بداہت ہے۔ حوالہ دیا، فرمایا کہ کہا جاتا ہے بدأتہ بأمر ای فجأتہ، بدأتہ بأمر ای فجأتہ، یعنی میں اس کے پاس اچانک کوئی معاملہ لے کر کے آیا۔ تو بدأتہ جو فجأتہ کے معنی میں، لہذا بداہت مفاجات کے معنی میں، یعنی اچانک ملاقات ہونا۔ بتایا گیا کہ وہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو اس پر تو ہیبت طاری ہو جاتی۔ بہرحال یہ حدیث میں مذکور الفاظ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں جتنے بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، امام ترمذی نے اپنے استاد اور شیخ کے حوالے سے، انہوں نے صاحب لغت امام اصمعی کے حوالے سے الفاظ کی تشریح فرما دی، تفسیر فرما دی۔ آگے کی روایت انشاءاللہ تعالی مستقل حدیث کل بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔